ہندوستان کے قانون کی جتنی عزت مسلمان کرتے ہیں شاید لوگ اتنا نہیں مانتے، ورنہ جو آج کی تاریخ میں میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اگر مسلمان اس ملک کے قانون کی عزت نہ کرتے ہوتے تو حال نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ہم نے اپنے جوانوں کو محبت اور امن کی رسی میں باندھ کے رکھا ہے، ورنہ ان بھونکنے والے کتوں کی اتنی حیثیت نہیں جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے۔ ہم نے ہر زمانے میں نعرہ یہ لگایا ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے۔ آپ جانتے ہیں دنیا آج یہی چاہتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے خاموش ہو جائیں۔ کیا بات ہے؟ دنیا یہی چاہتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ دنیا یہی چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی زبان سے ایک جملہ نہ نکلے۔ دنیا یہی چاہتی ہے کہ اگر کلمہ پڑھنے والوں کی زبان سے ایک جملہ نکلے بھی تو اس جملے کو، اس آواز کو کہیں تک پہنچنے نہ دیا جائے، بلکہ اسے وہیں کی وہیں دفن کر دیا جائے، دبا دیا جائے۔ تو دنیا تو یہ چاہتی ہی ہے کہ ہماری آواز بند کر دی جائے، اور ہم بھی اگر خاموش ہو جائیں گے، بولیں گے نہیں، تو یاد رکھیے گا موجودہ دور میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے بولنے کا مزاج پیدا کیجئے اور زمانے کو بتائیے میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ بولیے اور بولنے کا مزاج پیدا کیجئے اور زمانے کو بتائیے ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جب تک شریف بن کے خاموش رہتے ہیں، لیکن جب بولنے پہ آتے ہیں تو بڑے اچھے بولنے والوں کی بولتی بند کر دیتے ہیں۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، نہ کسی کے ذات سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے باپ سے ڈرتے ہیں۔ حضور کے غلام جب میدان میں آتے ہیں تو زمانے کو یہی پیغام دیتے ہیں، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ ارے زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ اور یاد رکھیے خاموشی موجودہ دور میں، مجھے نہیں معلوم میری ذات سے پہلے کا دور کیسا تھا، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، ہمارے جو بزرگ یہاں بیٹھے انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، لیکن میں آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں جو خاموش رہا اس نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا، اپنی قوم پر ظلم کیا، اس نے ملت پر ظلم کیا۔ اللہ، یہ خاموش رہنے والا دور نہیں ہے، یہ بولنے والا دور ہے۔ یہ بولنے والا دور اس لیے ہے دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہماری آوازیں بند ہو جائیں، یہ بولنے والا دور اس لیے ہے دنیا یہ چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے ایک جملہ نہ بولے۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو دنیا اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے گی۔ زمانے کو کہیے اے دنیا والوں، ہم گونگے بہرے نہیں ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی زبان عطا فرمائیے، بولیے تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے محمد عربی کے غلام زندہ بھی ہیں اور بولنے کا مزاج بھی رکھتے ہیں، بولنے کا شعور بھی رکھتے ہیں۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا موجودہ دور کو دیکھنے کے بعد یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ واہ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام۔ تھوڑی سی آواز اور بڑھوائیے، آواز تھوڑا سا بھائی، اس کو کم، اس کو ابھی ذیشان شعبان برکاتی صاحب اشعار پڑھ رہے تھے اور ملک کے حوالے سے کہ کسی کی اتنی اوقات نہیں جو ہمیں یہاں سے بھگا دے۔
اب مجھ سے زیادہ بہتر اس شعر کو کون سمجھے گا، چونکہ میں تو رہتے ہی غریب نواز کے قدموں میں ہوں، میں تو رہتے ہی راجستھان میں ہوں، غریب نواز کی سرپرستی میں انہیں کی چوکھٹ پر غلام بن کے۔ یاد رکھیے گا، میرے ذہن میں تھا کہ میں کچھ اور بیان کروں، لیکن انہوں نے اس جملے سے جو انقلابی مزاج دیا ہے، آج حالت ایسی ہے ملک کے اندر، ہندوستان کی سرزمین پر بہت سارے لوگ کھلی آنکھوں سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو یہ قوم مسلم کرایہ دار کی حیثیت سے ہے، تھوڑے سے زمانے کے بعد یہ کرایہ دار اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ملک میں سکون اور شانتی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں نادان لوگوں، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں، اگر اس ملک میں سکون ہے تو یہ ہماری وجہ سے ہے، اگر چین ہے تو ہماری وجہ سے ہے، امن ہے تو ہماری وجہ سے ہے، اگر اس ملک میں آپ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری وجہ سے ہے، بستر پر چین کی نیند آتی ہے تو یہ کسی اور کی دین نہیں، ہماری دین ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں امن کا مجاز دیا ہے، ہمارے نبی نے محبت کا مجاز دیا ہے، ہمارے نبی نے انسانیت کے سبق پڑھایا ہے، پیغمبر اعظم نے ہمیں یہ بتایا ہے اسلام میں پڑوسی کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، مسلمان کا حق کیا ہے، غیر مسلم کا حق کیا ہے، یہ کسی اور کو درس نہ دیا، محمد عربی نے سبق پڑھایا ہے، میرے آقا نے ہمیں جو پیغام دیا ہے ہم آج تک اس پیغام پر قائم ہیں، ورنہ ہم نے اپنی قوم کے جوانوں کو کچھ کتے جو آج کے زمانے میں رسول اللہ کی عظمت پر بھونک رہے ہیں، کچھ کتے آج کے زمانے میں میرے رسول کی عظمت پر بھونک رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں پیغمبر کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ ارے بریلی کے ماننے والے ہیں، جس بریلی نے ایک زمانے پہلے یہ نعرہ دے دیا تھا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر و رسول یہ جو مزاج آج کے زمانے میں ہے، یہ جو مزاج موجودہ دور ہے کہ ہندوستان کی سرزمین سے مسلمان چلے جائیں گے، ہماری قوم کے کچھ لوگ آج کر کیا رہے ہیں، ہمارے ہی درمیان خوف پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ کل تک جو کام غیروں نے کیا، آج وہ کام کون کر رہا ہے، ہمارے اپنے لوگ، اور کون لوگ موجودہ دور میں یہ قوم مسلم جو ذلت کی زندگی گزار رہی ہے، اس کی دین کون ہے معلوم ہے، ہماری قوم میں چھپے ہوئے یہ دلالی کرنے والے دلال، ہماری قوم میں یہ مخبری کرنے والے، ہماری قوم کی رات کے اندھیرے میں دلالی کرنے والے، حالت یہ ہے رات کے اندھیرے میں جلسہ بیچ دیا، رات کے اندھیرے میں جلوس بیچ دیا، رات کے اندھیرے میں جا کے توڑ وڑتے کر لیے، کام انہی کا ہے، جوانوں کی لسٹ بنانا انہی کا کام ہے، آگے بھیج دینا ان کا کام ہے، جوانوں کو گرفتار کرانا ان کا کام ہے، پیسے لے کر آدھے اپنی جیب میں رکھنا، آدھے آگے بڑھا دینا ان کا کام ہے، جو قوموں کی دلالی کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں جب مارا جائے گا تو میرے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا، ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گے یا تو آئیں گے گھر کا عزت ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہی دوستان تھوڑی ہے، سبھی مذہب سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آج کچھ لوگ جو اس ملک میں قوم مسلم کو کرایہ دار سمجھتے ہیں، دراصل ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے کہ اس ملک کے لیے ہماری قربانیاں کیا ہیں، اس ملک کے لیے ہم نے کتنی آزمائشوں کا سامنا کیا
کیا ہے، اس ملک کے لیے ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندے چومے ہیں، اس ملک کے لیے ہم نے کیا قربانی دی ہے۔ ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ مسلمان کرایہ دار نہیں ہے ہندوستان میں، جن کے ذہن میں غلط فہمی ہے یہ مناسب وقت ہے نکال دیں۔ کیا بات، چونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہمارے وجود کی حیثیت کتنی ہے۔ میں جملہ دے رہا ہوں، غور کیجئے گا، ہمارا یہ جو وجود ہے نا، ہمارے وجود کی حیثیت کتنی ہے، صرف ہندوستان نہیں، ہمارے وجود کی حیثیت اتنی ہے کہ ہم ہیں تو دنیا ہے۔ ارے بولو یار، ہم ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں تو یہ دنیا ہے۔ جس دن ہم نہیں ہوں گے یہ دنیا نہیں ہوگی، اسی دن قیامت آ جائے گی۔ ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے سبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی ازاں ہماری، رکنا نہ تھا کسی سے سیلِ ربا ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اور کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے، ارے ہم میں کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا، میں اپنی قوم سے کہتا ہوں اے میری قوم کے غیرت مند جوانوں، عزت دینے والی میرے رب کی ذات ہے، گھبراؤ نہیں، موت آ جائے گی۔ زمانے کے اندر اعلان کرو زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ کیا سب جواب دو، سب جواب دو، ماشاءاللہ۔ آج حالت یہ ہے، اب ذرا توجہ دیجئے گا، جب بات آ گئی ہے اور اس ملک کے لیے قوم مسلم کا مجاز انہوں نے دے ہی دیا ہے تو سنیے، آج حالت یہ ہے، ابھی تھوڑے سے زمانے پہلے رمضان کے مہینے میں وقف بل کا مسئلہ آیا، توجہ ہے آپ کی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے توجہ ہے آپ کی؟ رمضان میں وقف بل کا مسئلہ آیا، جب وقف بل کا مسئلہ آیا تو دہلی کی سرزمین پر جنتر منتر پر ہمارے کچھ لوگ گئے، ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، جملہ نوٹ کیجئے گا کیا کہہ رہا ہوں، چونکہ ہم سے زیادہ قانون پر عمل کرنے والا کوئی ہے نہیں، ملک ہندوستان کے قانون کی جتنی عزت مسلمان کرتے ہیں شاید لوگ اتنا نہیں مانتے، ورنہ جو آج کی تاریخ میں میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اگر مسلمان اس ملک کے قانون کی عزت نہ کرتے ہوتے تو حال نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ہم نے اپنے جوانوں کو محبت اور امن کی رسی میں باندھ کے رکھا ہے، ورنہ ان بھونکنے والے کتوں کی اتنی حیثیت نہیں جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے۔ ہم نے ہر زمانے میں نعرہ یہ لگایا ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو غلط تیرے۔ ارے بابا بابا بابا، زندہ آباد، میرے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی اتنی اوقات نہیں،
جو یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر کے ملک کونے کونے میں دندناتے پھرتے گھومتے رہتے، یہ تو مسلمان اس ملک کے قانون کو مانتے ہیں۔ اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے بعد بھی مسلمان احتجاج کرتے ہوئے حکومت وقت تک آواز پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں انصاف ملک کے قانون کے دائرے میں ملے۔ مسلمان کبھی اس ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا ہے، چونکہ قانون جب اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے تو فساد ہو جاتا ہے، ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور مسلمان آپ جانتے ہو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ کون بے وقوف ہے جو اپنی چیز برباد کرتا ہے؟ یہ ملک ہمارا ہے، سمجھو یہ ملک، ذرا زور سے بولیے، یہ ملک میرا، یہ رومال ہے، اب میرا یہ رومال ہے تو میں اسے کینچی لے کے کاٹوں گا نہیں۔ کیوں نہیں کاٹوں گا؟ میں نے اسے پیسے دے کے خریدا ہے۔ کون بے وقوف انسان ہے جو اپنی چیز کو ضائع کرتا ہو؟ کون بے وقوف انسان ہے جو اپنی چیز کو برباد کرتا ہو؟ ارے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جب ملک انگریزوں کی غلامی میں سسک رہا تھا، بڑے بڑے سورما موجود تھے، ہمت اور جرأت نہیں تھی انگریزوں کے سامنے ایک جملہ بولتے۔ ایسے زمانے میں ہمارا ایک عالم کھڑا ہوا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ دنیا اسی عالم کو علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ دین کسی اور کی نہیں۔ یہ دین کسی اور کی نہیں ہے، ہمارے عالم علامہ فضل حق خیر آبادی کھڑے ہوئے، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اب مخبری کرنے والے، دلالی کرنے والے ہر زمانے میں رہے اور آج بھی ہیں، آج بھی ہیں، ہماری صفوں میں بھی ہیں، ہمارے محلوں میں بھی ہیں، ہمارے علاقوں میں بھی ہیں، ہمارے آس پاس بھی ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی قوم کی دلالی کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نادان انسان دنیا کی لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا، کیا تجھے موت نہیں آئے گی؟ کیا قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا مصطفیٰ کو چہرہ نہیں دکھانا ہے؟ ارے دنیا کے لالچ میں اتنا اندھا مت ہو، مجھے بتا شفاعت کا تاج قیامت میں کسی اور کے سر پہ نہیں، میرے مصطفیٰ کے سر پہ ہوگا۔ کون تیری شفاعت کرے گا؟ رسول اللہ کی ناموس کی بات آئی، تو نے جا کے قوم کی دلالی کی۔ ارے ظالم، حضور کے غلام ایسے نہیں ہوتے ہیں، غلام کیسے ہوتے ہیں؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے؟ غلام ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ جو قوم کے دلال آج ہیں اس زمانے میں بھی تھے۔ ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کا معاملہ جب کورٹ میں گئے تو کورٹ میں ایک شخص موجود تھا، آپ کا جاننے والا۔ اس نے کہا حضرت آپ آئیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا، بس آپ ایک بار منع کر دینا کہ جس فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ دیا ہے میں وہ فضل حق خیر آبادی نہیں ہوں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی گئے، پوچھا گیا، اس نے کہا نہیں حضرت یہ فضل حق خیر آبادی نہیں ہے صاحب، جج صاحب یہ نہیں ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا دیکھو مرد حق کیسا ہوتا ہے، دیوانہ کیسا ہوتا ہے، عاشق کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کی گئی، ہمارے قوم کے بزرگوں نے جوانوں کو گھر میں بند کر لیا، ناموس رسالت کی ریلی نکل رہی ہے، تمہیں نہیں جانا ہے، تمہارا نام آ جائے گا، FIR درج ہو جائے گی، مقدمہ درج ہو جائے گا۔ ارے نادان انسان، تاج الشریعہ کا دامن اگر ہاتھوں میں ہے تو میرے تاج الشریعہ نے کہا جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔
ہم اپنی جان بچاتے رہے، نکل کے نہیں آئے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کے لیے اس نے کہا صاحب یہ نہیں ہے، تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا دنیا کے لیے جھوٹ نہ بول، میں ہی وہ فضل حق خیر آبادی ہوں جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، یہ کسی اور کے تیور نہیں۔ اور یاد رکھنا ایسے لال و گوہر، ایسے عظیم رہنما اور قائد با کردار مائیں پیدا کرتی ہیں۔ آج صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہو رہا ہے کوئی، آج کوئی ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہو رہا، آج کوئی اورنگزیب عالمگیر بن کے نہیں آ رہا، آج کوئی ارطغرل الغازی نہیں بن رہا ہے، آج کوئی عثمان غازی نہیں بن رہا ہے۔ جب مائیں تہجد گزار ہوتی تھی تو بیٹا صلاح الدین ایوبی بنتا تھا، جب مائیں حیا والی ہوتی تھی تب بیٹا محمد بن قاسم بنتا تھا، جب مائیں تہجد گزار ہوتی تھی تب بیٹا ٹیپو سلطان بنتا تھا، جب مائیں کنیز فاطمہ ہوتی تھی تب جا کے بیٹا نشین ہونے کے زمانے میں تنہا جنگل میں رہنے والا سلطنت عثمانیہ کا خواب بھی دیکھتا تھا اور سلطنت عثمانیہ قائم بھی کر دیتا تھا۔ جب مائیں حیا والی اور کردار والی ہوتی تھی، آج حالت یہ ہے ہماری ماؤں کا وہ لیول نہ رہا، ہماری مائیں آج نمازوں کی طرف توجہ نہیں، دین کی طرف توجہ نہیں، اسلام کی طرف توجہ نہیں، حیا کا کوئی مسئلہ نہیں، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں، شوہر کی اجازت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جب سے یہ مسائل ہمارے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ کاش کہ آج اگر صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جاتا تو یہ جو لوگ ظالم مسجد اقصی پر جو حکومت کر رہے ہیں، ان کی اتنی اوقات نہیں تھی جو مسجد اقصی پر حکومت کر لیتے۔ جس زمانے میں یہودیوں نے قبضہ کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کے سامنے آ کر لشکر کو کھڑا کر دیا۔ زمانے نے کہا سامنے بابر زیادہ ہے، تو صلاح الدین ایوبی نے کہا ارے ڈرتا کون ہے، وہ بابر سے لڑتے ہیں، ہم خدا کی مدد سے لڑتے ہیں، اللہ کا کرم سے لڑتے ہیں۔ زمانے کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا مایوس نہ ہو اے چمن ملت پیسہ، زندہ ہیں تو سیچیں گے تجھے پورے جگہ سے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا میں ہی ہوں، گرفتار کیا گیا، جزیرہ انڈمان میں کوبار لے جایا گیا کالے پانی کے لیے سزا دینے کے لیے، چلے گئے۔ اب ہوا یہ ایک انگریز آفیسر آیا، اس نے آ کے کہا مولانا اب بھی وقت ہے، انگریزوں کے خلاف جو تم نے فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ واپس لے لو، ہم تمہیں حکومت میں کوئی عہدہ دے دیں گے، تمہیں کوئی مقام اور مرتبہ مل جائے گا۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، لوگ ذرا سا بولنا شروع کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا لوکل عہدہ ان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، بولتی ہوئی زبان رک جاتی ہے، بولتا ہوا ضمیر رک جاتا ہے، زندہ ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، صرف ایک چھوٹے سے عہدے کی بنیاد پر۔ مگر محمد عربی کے غلام کہتے تھے، لوگوں نے کہا تھا نا فاروق اعظم کے دور میں جب الگ الگ علاقے فتح ہوئے، کسی نے کہا تھا جب مدینے لائے گئے، کہا یہ تو بتاؤ اسلامی حکمران رہتا کہاں ہے؟ فاروق اعظم کا دور ہے، مسلمان تلاش کر رہے ہیں، فاروق اعظم کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا تمہارا کوئی محل نہیں ہے بادشاہ کا، امیر المومنین کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے وہ حکومت کرتے ہوں، کوئی کرسی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا تھا ہماری حکومت کا انداز یہ ہے، ہم جہاں بیٹھ جاتے ہیں حکومتیں وہیں سے چلتی ہیں، ہم جہاں بیٹھ جاتے ہیں نظام وہیں سے چلتا ہے، ہم جہاں بیٹھ جاتے ہیں سسٹم وہیں سے چلتا ہے۔ یہ کسی اور کا انداز نہیں، محمد عربی کے غلاموں کا انداز ہے۔ سب جواب دیں، سب جواب دیں ماشاءاللہ۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کے سامنے آفر پیش کیا گیا، کہا مولانا ایسا ایسا کر لو فائدہ ہو جائے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس انگریز آفیسر کے چہرے پہ تھوک دیا اور کہا تھا ظالم ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمیں خریدا نہیں جا سکتا ہے، ہمیں خریدا نہیں جا سکتا ہے، ہمارے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جو فتویٰ نکل جاتا ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے ہیں۔
थोड़े से जमाने के बाद इस मुल्क में न अंग्रेज रहे, न उनका मिशन रहा, न उनकी बात रही, न फिक्र रही। जमाने ने देखा मुल्क के कोने कोने पर इस्लामी लश्कर ने, मोहम्मद अरबी के गुलामों ने बाज़ाब्ता मुल्क के कोने कोने पर तिरंगे को लहरा के बता दिया, ऐ लोगों, हम जब तक इस भारत में जिंदा हैं, न तिरंगे की शान पर कभी आँच आएगी, न तिरंगा कभी मैला होगा, न तिरंगा कभी गिरेगा। अरे लोग तो आज बात कर रहे हैं इस मुल्क के लिए जान देने की, मगर हम देख रहे हैं तिरंगे को लेके कभी नाक भी पोंछ लेते हैं, कभी पसीना भी साफ कर लेते हैं और बात करते हैं इस तिरंगे के लिए। अरे ये हम हैं, अगर इस मुल्क के लिए मरते हैं, तिरंगा पैरों में नहीं, तिरंगा हमारे सीने पे होता है, तिरंगा हमारी छाती पे होता है। हम इस मुल्क में जिंदा रहते हैं तो जमीन पर रहते हैं, मर जाते हैं तो जमीन में रहते हैं। नारे तकबीर। जितने लोग बैठे हैं सबकी आवाज आए, हाथ उठा के जवाब दिया आप लोग, एहसास दिला कि हिंदुस्तान मुसलमान बोल रहा है। नारे